أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين منطق شیخ رضا مظفر ہم مطالعہ کر رہے تھے. ہم نے تعریف منطق کو کل حل کیا اور تعریف ہم نے کیا پڑھی تھی؟ میرے ساتھ ساتھ آپ سارے مل کے پڑھیں. کیا ہے تعریف؟ المنطق آلۃ قانونیۃ تعصم مراعاتها الذہن عن الخطأ فی الفکر. احسن. یہاں پہ آلۃ، ابھی نہیں لفظ کو لکھیں. آلۃ سے کیا مراد تھا؟ ٹھیک. اور ادھر کیا مراد ہے؟ ادھر جو ہے وہ زبان مراد ہے، وہ زبان جو خود علم نہیں ہے. یعنی سوچیں، کیونکہ منطق میں تقلید نہیں ہے. منطق میں کیا ہے؟ سوچنا ہے. آپ نے بتایا تھا نا دو چیزیں، ایک علم استقلال ہے، ایک علم لفظ بولے. آلۃ علم عالی ہے، اعلیٰ علم اعلیٰ ہے. ایک علم استقلالی ہے، ایک علم اعلیٰ. آپ نے یہ لفظ یاد رکھا نا، علم ایک اعلیٰ علم عالی ہے اور بعض علوم استقلالی ہیں. وہ یاد رہے گا. بس پہلا مسئلہ حل ہو گیا. دوبارہ اس کو نہیں اس کے اس میں جاتے ڈیپتھ میں. دوسرا قانونیت، ان سے کیا مراد ہے؟ ایسا ضابطہ جو اپنے تمام موارد کے اوپر، یعنی موارد سے کیا مراد ہے؟ جزیات. ہاں. اور کوئی مورد اس سے خارج یا مستثنا نہ ہو. اسی لیے بعض نے اصطلاحاً تعریف یہ کی. اصطلاحی تعریف لکھیں فوراً. قانون سے مراد، قانون جو ہے نا لفظ یونانی ہے، یونانی زبان کا لفظ ہے. اصطلاحاً کہتے ہیں قاعدہ یا وہ کلی قاعدہ یا وہ کلی ضابطہ جس کے ذریعے سے اس کلی ضابطے کی جزیات کے احکام معلوم ہو جائیں. اس کلی ضابطے کی جزیات کے احکام معلوم ہو جائیں. مطلب آپ کہتے ہیں نا کل فاعل مرفوع، کل مفعول منصوب. یہ ایک قاعدہ ہے. اس کے ذریعے سے اب اس قاعدے کی جزیات کیا ہیں؟ مثلا کہتے ہیں زید قائم. زید کیا ہے؟ مرفوع. صحیح ہے. مثلا آپ کہتے ہیں جاء زید، یہاں پہ زید کیا ہے؟ فاعل. کل فاعل مرفوع. کوئی پوچھے زید کیوں کہا؟ کہیں گے کیونکہ ضابطہ ہے. یعنی قانون کسے کہتے ہیں؟ ایک ایسا کلی ضابطہ جو اپنی تمام جزیات کے اوپر جاری ہوتا ہے اور جزیات کے احکام اس سے پتہ لگتے ہیں. یعنی قانون ایک ضابطہ ہے، خود ایک جامع ضابطہ ہے. وہ ضابطے کے تحت جزیات پہچانی جا رہی ہیں. یہ ضابطہ جس پر جاری ہو جائے وہ کیا کہلائے گا؟ اس کا ایک جز کہلائے گا، جزی کہلائے گا، اس کا مورد، اس کا فرد. بس یہ لکھ لیں، یہ قانون جس چیز کے اوپر جاری ہوگا وہ چیز اس قانون کا، یہ قانون یا یہ کلی ضابطہ، یہ قانون یا یہ کلی ضابطہ جس چیز پر جاری ہوگا وہ چیز اس کا فرد یا اس کا مصداق کہلائے گی. فرد یا اس کا مصداق کہلائے گی. واضح یہ بات؟ آگے آ جائیں. ہم نے آلۃ قانونیت ختم ہو گیا. قانونیت آپ انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ ہر علم میں یہ والی باتیں آتی ہیں، اصول اور قانون، اور تو آپ آستہ آستہ ذہن نشین انشاءاللہ ہو جائے گا. اگلا ہمارے پاس کیا تھا حصہ تعریف کا؟ تعصم مراعاتها، جس کی مراعات کرنا. عصمت کسے کہتے ہیں؟ عصمہ یعصم. عصمت منع کرنا یا بچنا یا منع کرنا. منع کرنا ممنوع.
کہ جس کی مراعات ہمیں منع کر دیتی ہے، یعنی جس کی مراعات ہوا، یعنی یہ آلہ قانونیہ کی مراعات، ہاں ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ آلۃ قانونیت، ان کی مراعات کیا کر دیتی ہے؟ منع کر دیتی ہے۔ کس کو منع کرتی ہے؟ ذہن کو۔ احسن، کس سے منع کر دیتی ہے؟ کہ فکر میں خطا نہ کرے۔ بس تعظم مراعات واضح ہے، رعایت کرنا۔ آلہ قانونیہ نے، تم اس کو اپلائی کرو، رعایت کرو، استعمال کرو، درست۔ آج ہم نے پڑھنا ذہن کسے کہتے ہیں، کیونکہ منطق کا تعلق جو ہے نا وہ ہمارے باڈی پارٹ سے نہیں ہے۔ ایک بندہ اندھا ہے، کان بھی نہیں ہے اس کے، بول بھی نہیں سکتا، لیکن غور و فکر بہترین کر سکتا ہے یا نہیں؟ سن سکتا ہے، نہیں سنے بھی نہ، غور و فکر نہیں کرتا ہے، کہے گا کر سکتا ہے نا؟ پورے جسم کو ہمارے سن کر دیا جائے، غور و فکر کا مرحلہ ہو تو کر سکتا ہے یا نہیں غور و فکر؟ بس ذہن باڈی پارٹس میں سے نہیں ہے، یہ پہلا نقطہ لکھیے۔ یہ وہ ذہن جو باڈی پارٹ میں سے نہیں، جیسے برین بھی تو دیکھا نہیں، وہ برین جو ہے وہ ذہن نہیں ہے، درست ہے۔ ذہن ادھر جب لفظ آ رہا ہے، اسی لیے منطق کو جو ہے نا ایک گہرا ربط انسان شناسی سے بھی ہے۔ جتنی انسان شناسی ہوتی جائے گی، منطق کی باتیں آپ کو اتنا سمجھ آتی جائیں گی۔ اب ذہن کو پھیلانے کی ضرورت ہے۔ ذہن سے کیا مراد ہے؟ پہلی بات تو ہمیں پتہ لگ کہ باڈی پارٹس نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ اندرونی نہ بیرونی۔ ہمارے جسم کا اندرونی یعنی لیبارٹری میں ذہن دکھائی دے سکتا ہے؟ نہیں، لیبارٹری میں ڈی این اے دکھائی دے سکتا ہے، سیل دکھائی دے سکتا ہے، اس کے اور ڈی این اے کے اندر کوئی اور پتہ نہیں عنصر ایلیمنٹ یا کچھ اس طرح کا نکلا وہ دکھائی دے سکتا ہے، لیکن ذہن کیونکہ باڈی میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ ذہن کہاں ہوتا ہے؟ روح۔ دوسرا لکھیں نفس میں، صحیح، کلمہ نفس استعمال کریں۔ دوسرا نقطہ، پہلا نقطہ لکھ دیا آپ نے، ہیڈنگ اس طرح بنانی ہے، الذہن۔ اس کے لغوی معنی میں نے نہیں دیکھے کیا ہے، دیکھ لیں تو بہت اچھا، خود جائیں ڈکشنری میں دیکھیں لغتاً ذہن کسے کہتے ہیں، بہت خوب ہے۔ اصطلاحاً کے لیے جملات لکھیں، کوئی تعریف اس کی نہیں ہو سکتی، درست ہے؟ جملات، پہلا کہ جسم کا حصہ نہیں، دوسرا نفس کا حصہ ہے، صحیح ہے؟ نمبر 3، نفس کا ایسا حصہ نہیں ہے کہ جیسے باڈی پارٹس ہوتے ہیں، کیونکہ نفس مجرد ہے، درست ہے؟ یہ تیسرا نقطہ لکھ لیں۔ ذہن کیا ہے؟ مجرد ایک شے ہے۔ چوتھی چیز، نفس، اس کا تعلق قوت کا ہے، نفس کی ایک قوت کا نام ہے۔ جب ہم ادھر ذہن پڑھ رہے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے؟ نفس کی ایک قوت، قوت للنفس ہے۔ چوتھا، جتنا باڈی پارٹس ہے نا، تو ہمیں پتہ ہے ہاتھ ادھر ہوتا ہے، جز ہے نا ہاتھ، انگلی اس کا جز ہے، تو ہمارے نفس میں ذہن کہاں پہ آپ کو دکھائی دے گا؟ ہاں، نفس مجرد ہے تو ذہن بھی مجرد ہے۔ ذہن کیا ہے؟ غیر مادی ہے، یہ لکھ لیں، ذہن ایک غیر مادی ہے۔ اچھا پھر ہے کیا؟ کچھ تو بیان کریں، تو اس کے بارے میں بیان جو مناطقہ نے بیان کی، ہم یہ نہیں کہتے جو انہوں نے بیان کیا وہ فلسفے میں بھی بیان ہی اسی طرح قبول ہے۔ فلسفے میں نفس فلسفی پڑھا جاتا ہے، تب آپ کو یہ زیادہ کھل کے چیز آئے گی۔ نفس فلسفی میں ابن سینا نے اسے بڑا اچھا بیان کیا، درست ہے؟ اس میں اس طرح کی باتیں قریب ہیں، یہ ابن سینا کی باتیں ہیں جو ابھی میں ذکر کر رہا ہوں، یہ پوری منطق ابن سینا سے سب سے زیادہ متاثر ہے، درست ہے؟ تو نفس کیا ہے؟ آپ کے نفس کی ایک قوت ہے۔ نفس کے اندر آپ نے کبھی غور کیا کتنی قوتیں ہیں؟ وہ بہت ساری چیزوں کی قوتیں ہیں۔ کیسے؟ حساسیت کی قوت، نہ حساسیت تو آپ کی باڈی میں ہوتی ہے، نہیں قوت حس نہیں، اس میں کس میں؟ نفس میں۔ قوت حس جو ہے نا یہ ایک الگ بات ہے، حس کہاں پہ اختلاف ہے، بھائی اب باڈی کا سمائی ہے، یہ بھی کریں گے آگے آ رہی ہے یہ بحث۔
بلا صدرہ ہو جائے. ہم نقل قول ہی کریں گے, کوئی اپنی ابھی تحقیق نہیں ذکر یا نہ ہے ہی نہیں تحقیق کے ذکر کریں, نقل قول ہی, کیونکہ عمیق چیزیں ہیں. لیکن نفس کے اندر بہت قوتیں ہیں. آپ نے کبھی دیکھا عقل دکھائی دی ہو لیبارٹری میں؟ عقل کہاں ہوتی ہے؟ خیال کہاں ہوتا ہے؟ وہم, خوف, شرمندگی, شجاعت, توکل, صبر, بھوک نفس نہیں ہوتی ہے نا. یہ پیٹ کے اندر کبھی بھوک ہوئی ہے؟ یہ جب آپ کے بچے ہوں گے نا تب پتہ لگے گا. آپ کہیں گے یار یہ کھاتا نہیں ہے, میں تو تھک گیا اسے کھلا کے. بچہ کہتا مجھے بھوک ہی نہیں ہے. تو تب آپ کو پتہ لگے گا کہ بھوک جو ہے نا وہ جسم میں نہیں ہوتی. لیکن نفس کا جسم سے ربط ہے, وہ بھی آئے گا. ایسا نہیں ہے کہ نفس کا ربط ہی نہیں ہے جسم سے, بہت گہرا ربط ہے. یا اس کا کہہ لیں جس طرح جڑ ہے نا اور درخت, تو وہ جڑ ایک نو درخت کا ہی حصہ ہے, لیکن وہ ہے جو اب ختم ہوتا جا رہا ہے یا اس میں چھپ گیا ہے, ظاہر کچھ ہو رہا ہے. یہ بھی اسی طریقے سے ہے. صحیح. اب آپ آ جائیں اس جگہ پہ کہ ذہن کو پہچانے, چونکہ اگر آپ نے ذہن کو نہ پہچانا نا تو منطق نہیں سمجھ آئے گی, کیونکہ منطق کا تعلق کس سے ہے؟ ذہن سے. ذہن میں فکر ہوتی ہے, فکر کوئی جسم میں ہوتی ہے. اس لیے اب یہاں پہ میں نے اس لیے یہ فل سٹاپ یا بریک لگائی, فل سٹاپ بریک لگائی تاکہ اس کے اوپر غور کریں. بعض ایسے مرکزی نکات اور پوائنٹس ہیں, ادھر آپ نے خود غور و فکر نہیں کیا نا تو منطق آپ کو نہیں آگے سمجھ آتی. اس تعریف کے اندر جو اہم ترین, یعنی یہ 3-4 صفحوں میں اہم ترین چیز وہ ذہن ہے, کیونکہ پوری منطق کا تعلق ذہن سے ہے. اگر ایک بندے کو ذہن ہی نہ بیان کیا جائے اور نہ پڑھایا جائے صحیح طرح, اسے منطق کہاں سے سمجھ آنی ہے؟ وہ تو رہے گا اس دنیا کے اندر. آپ نے منطق پڑھتے ہوئے دنیا سے ذہن کے عالم میں پہنچنا ہے, وإلا منطق نہیں سمجھ آئے گی. جیسے یہ جو میں نے چند نکات آپ کو بیان کی, اسے بہت غور و فکر کریں. میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ابھی ہم مقدمے میں آگے جو چیزیں پڑھیں گے وہ اسی سے تعبیر ہے. جس کے نظریات منطقی درست ہوتے ہیں وہ پھر مشکل کا شکار نہیں ہوتا. عموماً یہ ہمارے ہاں تدریس کرتے ہوئے نکات کم بیان کیے جاتے ہیں کہ وہ جو مرکزی مباحث ہیں نا, جن کے اوپر سب مباحث موقوف ہیں, اس مرکزی مبحث کو حساس کر کے طالب علم کے سامنے بیان نہ کیا جائے. جبکہ طالب علم کے سامنے اسے حساس کر کے بیان کریں, بے شک اس دن زیادہ نہ پڑھ سکے, عیب نہیں. ادھر مرکزی نقطہ کون سا ہے؟ ہاں, آلت پہچاننے میں مسئلہ نہیں آئے گا, قانونیت قانون پہچاننے میں مسئلہ نہیں آئے گا. اس لیے اب آپ کو پتہ لگے پاکستان کا کوئی قانون ہو, ایران کا قانون ہو, سب کے لیے لاگو ہوگا. صحیح ہے, کیوں کہتے ہیں اسے؟ اس لیے قانون ہے جو سب کے لیے ہے, ورنہ قانون ہی نہ کہتے. تعصب و مراعات بھی آپ کو نہیں مشکل پیش آئے گی, ذہن کے اوپر آپ اٹک جائیں گے. اور اسی طرح آگے ایک کلمہ آ رہا ہے فکر, خطا کرنے میں کا پتہ لگ جائے گا. فکر وہ تھوڑا سا آپ دشواری پیش آئیں. اب ذہن کو ادھر دیکھیں جی, وہ اسی طرح سے بیان ہوگا نا فرق. ہم جو فرق میں بیان کریں گے نا, یہ زبان اس لیے بول رہے ہیں تاکہ سمجھ آ جائے, وإلا سمجھ نہیں آئے گی. مثال کے طور پہ یہاں پہ دیوار سفید ہے, صحیح ہے. اب ہم نے دیوار کے لیے ایک صفت ثابت کی یا نہیں؟ وہ کیا ہے؟ سفید ہونا. سفید رنگ الگ چیز ہے, دیوار الگ چیز ہے. اگر دیوار نہ ہوتی سفید رنگ آ سکتا تھا؟ اب یہ دیکھیے میں کتنے جملے بنا رہا ہوں. آپ کہیں گے آپ باہر تو دیوار اور سفیدی ایک ہی مجھے دکھائی دے رہی ہے, یہ کیا بات ہے؟ بعض ایسی چیزیں ہیں کہ عقل آج کی اس کی تحقیق کرتی ہے اور پھر اس کو وہ جب تفصیلی بیان کرتی ہے تو تب ہمیں اس طرح محسوس ہوتا ہے شاید وہ کسی جگہ پہ اس طرح سے الگ الگ چیزیں پڑھی ہیں, ادھر الگ چیز تو کوئی نہیں خارج میں پڑھی ہوئی. درست ہے. اسی طرح ایک انسان ہے, آپ اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں, یار یہ انسان جو ہے یہ فلاں علاقے سے تعلق رکھتا ہے, اس کا اتنا قد ہے, اتنی عمر ہے اس کی, یہ صلاحیتیں ہیں. آپ کہیں یار باہر تو مجھے نہ علاقہ نظر آ رہا ہے اور نہ کوئی اور چیز, جو بندہ تو نظر آتا ہے. آپ کہیں گے یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں وہ وقت اس کے اندر ساری موجود ہیں,
میں آپ کو جدا جدا کر کے چیزیں بیان کر رہا ہوں. اسی طرح نفس جو ہے نا وہ مجرد ہے، اس کے اندر کوئی خانے نہیں بنے ہوئے، یہ عقل کا خانہ ہے، یہ ذہن کا خانہ ہے، یہ شہوات کا خانہ ہے. کیونکہ شہوت در حقیقت اصل میں نفس کے اندر ہوتی ہے، وہ ان عناصر سے پوری ہوتی ہے. درست ہے. اسی طرح فلاں چیز کا احساسات کا خانہ ہے، خیال کا، اس طرح خانے کوئی نہیں بنے ہوئے. حالات نفسانی کہہ سکتے ہیں ہاں ابھی اس کے اوپر آئیں گے لفظ کیا بولے ذہن کے لیے مناسب. لیکن میں ابھی یہ بیان کرنا پہلے مقصود ہے، نفس ہے غیر مادی چیز، اور غیر مادی چیز کے اندر قوتوں کا ایک انبار ہے. خزانے اللہ تعالیٰ نے بھرے میں، حفظ بھی یہی کرتا ہے، نیت بھی یہی کرتا ہے. جسم نیت کر سکتا ہے؟ ارادہ بھی یہ باندھتا ہے، شوق بھی اس میں ہوتی ہے، نفرت بھی اس میں ہوتی ہے، حسد بھی اسی کے اندر. آپ کہیں ہے کیا نفس؟ اس لیے تعجب آور ترین چیزوں میں سے ہے خدا کے مطابق. ویسے تو اور بھی چیزیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بقیہ چیزوں میں تعجب نہیں ہے. مثلا آپ نے آج تک قوت دیکھی ہے؟ جو یونانی فلاسفہ ہیں وہ انہی چیزوں سے آگے بڑھے. قوت دیکھی ہے؟ کبھی دکھائی دی قوت؟ یا اثر قوت دکھائی دیتا ہے؟ خود قوت کیا ہے، کہاں سے آئی، کیسی ہے؟ اسی طرح سے ایک شے کا وجود ہونا دیکھے، کبھی اس کا ہونے کے آثار دیکھیں آپ نے. بقیہ چیزیں بھی اسی طرح سے. بجلی کی تعریف کریں نہ کہیں گے یہ جو ڈیفینیشن بیان کی ہے، ہمیں تو نیلا رنگ ہی نظر آتا ہے. جب دو تارے ملتی ہیں تو کیا نظر آتا ہے؟ کڑ کڑ نظر آتی ہے. اور جب لگتی ہے تو چمٹ جاتی ہے نا. جیسے ایمان ایسے چمٹنا چاہیے، جیسے گلے ملاتی ہے نا، وہ بڑے قریب آپ کو لے کے آتی ہے بجلی. بہرحال بجلی جب لگتی ہے تو تب ہمیں پتہ لگتا ہے کوئی قوت ہے یہ پکڑ کے کھینچ رہی ہے. یہ قوت نظر آتی ہے یا محسوس ہوتی ہے؟ فقط محسوس ہوتی ہے. بس چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے آثار ہیں کائنات میں واضح ہیں اس طرح چیزیں. اب ایک اور یہ سائنسی بحث ہے، یہ مختلف رنگ کیوں نظر آ رہے ہیں ہمیں، کہ کون سی چیز ہے جو رنگ پیدا کر رہی ہے. بڑا ایک عجیب راز ہے، کیونکہ ہمارا جسم اسی دنیا میں رہ جانا ہے. اس کی اساتذہ بڑی ایک اچھی مثال دیتے ہیں. آپ کبھی ایسا کریں نا، اس طرح سے پانی لیں، آپ کو پتا ہے بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جو پانی میں اگتی ہیں. کوئی ہے مثال آپ کے سامنے؟ کون سا پودا؟ کیونکہ منطق کو اگر ہم نے درسی طور پہ خالی پڑھتے رہے نا تو پھر تو وہ ہوائی ہے منطق. مطلب پیدا ہوتی ہے. آپ پیاز کو رکھیں، خود لیں گلاس، پیاز کو اوپر رکھ دیں تو نیچے آپ دیکھیں گے اس کی جڑیں نکل جائیں گی. درست ہے. لوبیا لیں اور مٹی ڈالیں، لوبیا کو رکھ دیں تو وہ جو لوبیا تھوڑا سا باہر بے شک نکال دیں یا تھوڑا اندر ہی دبا دیں، تھوڑے دنوں کے بعد دیکھیں گے لوبیا جو ہے نا یوں کومپل پھوٹ جائے گی. وہ جو اصل لوبیا تھا وہ کھل جائے گا، یوں کھلے گا، کھل کے آہستہ آہستہ مٹی کے اندر غائب ہو جائے گا. سوال یہ کومپل کہاں سے آئی؟ کہاں سے آئی ہے؟ لوبیا سے نا. اس دنیا کے اندر نا انسان کا نفس بھی ایسا ہی ہے. وہ آیا ایک نجس قطرے سے. نجس قطرہ ہے نا، نجس قطرے سے یوں نفس باہر آ گیا. جیسے وہ بیج ہے نا لوبیا کا، اس کا اپنا تعلق ہے اندھیری دنیا سے، لیکن وہ جو کومپل ہے اس کا کسی اور جہان سے تعلق ہے یا نہیں؟ آکسیجن والی کھلی دنیا سے. ہمارا نفس بھی ایسا ہی ہے. جسم کا تعلق ہے اندھیری اس دنیا سے، نفس کا تھوڑی اس سے تعلق ہے. نفس تو ایک اور دنیا جسے آپ برزخی دنیا کہتے ہیں وہ اس کے ساتھ مربوط ہے. وہ ایسا نہ ہوتا کہ ادھر آپ عمل انجام دے اور قیامت میں جنت دوزخ بن رہی ہوتی. ربط ہے تو جنت دوزخ بنتی ہے نا. اگر ربط نہ ہوتا تو بنتی نہ بنتی. پھر وہ بیج جس طرح لوبیا کا نا وہ مٹی مٹی ہو جاتا ہے، وہ کومپل رہ جاتی ہے. ہمارا جسم بھی اسی طرح وہ اس دنیا میں مٹی مٹی ہو جائے گا. وہ جو کومپل روح کی اور نفس کی صورت میں پھیلی تھی وہ اب روح کیوں نفس کو کہتے ہیں؟ اگر نفس جسم کی
تدبیر کرے، مینجمنٹ کرے، اس اعتبار سے اسے روح کہہ دیتے ہیں۔ پھر ایک روایت سے استفادہ بھی کرتے ہیں۔ بہرحال یہاں پہ بیان کرنا مقصود تھا، یہ نفس ایک حقیقت ہے اور جسم جو ہے پھر وہ اسی دنیا میں آ کے رہ جائے گا۔ بالکل اسی طریقے سے صرف سمجھانے کے اعتبار سے مثال، آپ نے بعض اوقات دیکھا ہے کہ چونٹی کے پر لگ جاتے ہیں، صحیح ہے؟ یا بعض اوقات آپ نے یہ دیکھا ہو کہ بلکہ یہ زیادہ اچھی مثال ہے، کیڑا مرا ہے اس سے پودا بن گیا، نہیں دیکھا؟ یہ تو بہت ڈاکومنٹریز میں دکھاتے ہیں، مارا کیڑا چونٹی اوپر سے وہ گون ٹائپ گری، مر گئی، کچھ عرصے کے بعد چونٹی کی وہ جو لمبی ایک تھی مونچھ ٹائپ، وہ مونچھ یوں پودا بن کے نکل رہی ہے۔ اسی طرح پتنگے ہیں، وہ تھے پتنگے کیا ہوتے ہیں، ایک چونٹی تھے۔ ادھر تو برسات کا موسم نہیں ہے، پاکستان ہے، اس لیے بڑی واقفیت ہے پاکستانیوں کو کہ وہ تھوڑے عرصے بعد اڑنے والا ایک الگ چیز نہیں، اسی طرح نفس ہے، وہ قطرہ تھا، وہ قطرہ کہاں سے ہے؟ مٹی سے۔ مٹی ایک عجیب اللہ کی خلقت ہے جس پہ جتنا غور کریں کم ہے۔ یہ مٹی جو ہے یہ گھروں کو بناتی ہے، یہ مٹی سے خوراک پیدا ہوتی ہے، اسی مٹی کے اندر بم اثر ہی نہیں کرتا، وہ کہتا ہے ایٹم بم، اس کا علاج ہی ایک ہے، وہ مٹی کے اندر چلے جائیں، وہ اثر ہی مٹی۔ اس لیے آپ نے وہ دیکھا ہے، وہ گولیوں سے بچنے کے لیے کیا سامنے رکھتے ہیں؟ بوریوں میں کیا ہوتا ہے؟ وہ گولی کو ہی نہیں اندر جانے دیتی، روک لیتی ہے۔ مٹی بہت عجیب چیز ہے۔ اسی مٹی سے آپ نے، اس مٹی نے گوشت جانوروں میں پیدا کیا، اسی مٹی نے پتے پیدا کیے، اسی مٹی نے پھل پیدا کیے، ان کو آپ لوگوں نے کھایا تو آپ کے وجود کے اندر اسی سے نچوڑ نکالا، نچوڑ نے نطفہ بنایا، نطفہ جو ہے وہ پھر رحم مادر کی مشین میں منتقل ہوا، رحم مادر کی مشین سے اس نے وہ مرحلے طے کیے، مرحلے طے کرنے کا بدن بنا، پورا بدن بن گیا۔ جب پورا بدن بن گیا تو جس طرح سے وہ پتنگا نہیں نکل آتا یا ایک کیڑے سے پودا نکل آتا ہے یا لوبیے سے اس کی کومپل نکل آئی، اس طرح نفس نکل آتا ہے، پھر وہ نفس اس کو چلاتا ہے۔ یہ ہمارے ہے نفس فلسفی میں چیز ہے۔ یہ جو نفس بنا اس میں ذہن ہے، اس میں عقل بھی ہے، اس میں شعور بھی ہے، بصیرت بھی ہے، جہالت بھی ہے، حسد بھی ہے، بخل بھی ہے، سب کمالات بھی ہیں، سب رذائل بھی ہیں۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس نفس میں تقوا کی بھی سب چیزیں ڈال دی ہیں، فجور کی بھی سب چیزیں اللہ نے ڈال دی ہیں۔ اب تم نے عملی کرنا ہے نفس کے اندر۔ صلاحیت کس کو حاصل ہوتی ہے؟ نفس کو۔ درد کس کو ہوتی ہے؟ نفس کو۔ جسم کو سن کر دیتے ہیں، جسم نفس کو پہنچاتا نہیں ہے، نفس کو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، پورا آپریشن وغیرہ کر کے چیزیں بھی نکال دیتے ہیں باہر۔ پھر اس کے بعد دوبارہ ٹھیک کرتے ہیں بدن کو اور وہ سن ٹائپ ختم ہوتا ہے اور جسم پھر حرکت شروع کر دیتا ہے، تو پھر نفس کو خبر دینا شروع ہو جاتا ہے۔ نفس کو خبر ملتی ہے کہ جسم میں درد ہو رہا ہے، پھر نفس چیختا چلاتا ہے۔ یہ دیکھیں، اسے پتہ لگا، یعنی یہ میں ساری اس لیے آپ کو تفصیل بتا رہا ہوں۔ ہمارے ہاں ذہن ہمیشہ استعمال ہوتا ہے بچہ بڑا ذہین ہے، کیونکہ کبھی ہم ذہین ہوئے نہیں تو تانے گھر میں سننے پڑتے ہیں کہ وہ دیکھو کتنا ذہین ہے، اتنا اس نے پڑھ لیا، تم کیا نالائق ہو کے پڑھتے ہی نہیں ہو۔ تو اس سے ہمارے یہاں ذہن بن جاتا ہے کہ شاید ادھر ہے کچھ۔ برین لکھا ہوتا ہے وہ پورا اندر سے کھوپڑی نکال کے ادھر، جبکہ ذہن یہ نہیں ہے۔ میری تشریح سے کچھ پہنچے یا نہیں؟ نفس کی، اب آپ خود نفس کے اندر گہرائی میں سوچے، یا اللہ یہ کیا چیز ہے نفس؟ کیونکہ ہوگا یہ کہ اس بدن کے اندر نفس محتاج ہے، بدن کا نفس محتاج ہے، بدن کا ایک تعلق حصہ ہے یا نہیں؟ اسی لیے وہ عرفانی کتب میں بیان کیا جاتا ہے مرتبہ نازلہ ہے، جو آخری مرتبہ نفس ہے نا وہ بدن ہے، اسی لیے اتنی دردیں ہوتی ہیں۔ اس سے تعلق ٹوٹ جائے گا تو پھر وہ بدن سے آزاد زندگی میسر آ جائے گی۔ دنیا کی سب دردیں نا بدن کی وجہ سے ہیں، سب دردیں۔ بدن ختم ہو جائے تو مسئلہ حل۔ اس لیے اب آپ دیکھیں، روح کے اندر جس نے ذہن کو قوت نہیں دی، عقل کو قوت نہیں دی، انہیں عملی نہیں کیا، اس کی اگلا جہان تو بڑا سخت ہے، لیکن اگلا جہان بعد میں نہیں آنا، ایک ہی وقت میں ہم 2-3 جہانوں سے وابستہ ہیں۔ لیکن ہم ابھی دنیا کا جو ہمارے پاس مرحلہ ہے مادی، یہ جسم کی وجہ سے ہے۔ اس دنیا کے اندر اعمال انجام دیں گے جسم کے،
جسم اس کے تعلق رکھتا ہے. حتیٰ کہ یہ چیزیں بہرحال بعد میں دقیق ہوتی چلی جاتی ہیں. جسم میں ایک بندہ برزخی طور پہ آپ توسل کرتے ہیں، دنیا میں کس طرح مسئلہ حل ہوتا ہے؟ آیا اس کے جسم کو کنٹرول کیا یا اس جسم کا جو غیر مادی وہ ہے وجود اس سے رابطہ کیا؟ بہرحال اس طرح سے پھر مثالیں آتی ہیں. خیر آپ آئیں واپس تاکہ ذہن کو سمجھ سکیں. ذہن ایک ایسی چیز ہے، آپ کی پوری منطق اسی کے اوپر مشتمل ہے. اگر آپ کی، کیونکہ منطق سے بچانا کس کو ہے؟ ذہن کو. آپ کو ذہن کا ہی نہیں پتا کیا ہے تو پھر اب سمجھانے کے لیے رکھ دیتے ہیں. ہمیں ویسے نہیں پتا. جیسے ہوا ہے نا، بالفرض ابھی ہوا کو آپ یہ نہ لیں کہ یہ ذرات پر مشتمل ہے. ابھی اس اعتبار سے لیں ہوا ہمیں دکھائی نہیں دیتی، غیر مادی چیز ہے. فرض آپ کریں نا سمجھنے کے لیے، اس ہوا میں قوت ہے یا نہیں؟ قوت ہے یا نہیں؟ بندوں کو اٹھا کے پھینک دیتی ہے یہ ہوا. صحیح ہے. آوازیں نکالتی ہے یا نہیں؟ نکالتی ہے نا آوازیں. صحیح ہے. خوشبو بدبو دیتی ہے یا نہیں؟ ساری چیزیں دے رہی ہے. آپ دیکھیں کیا کیا تھی، آپ کہیں گے یار یہ ہوا کیا ہے. احاطہ کیے ہوئے ہے یا نہیں؟ ادھر ہے یا نہیں؟ ادھر، اس کے نیچے، اوپر. روح کو ریح اصل لفظ تھا. یہ روح کیا تھا اصل لفظ؟ ریح تھا. اس کی جو خصوصیات ہوا کی ایک عام بندے کو نظر آتی ہیں، وہ اصل میں روح کی بھی ساری خصوصیات وہی ہیں. نفس کی بھی خصوصیات یہی ہیں. نفس احاطہ کرتا ہے. اسی لیے وہ امام علی علیہ السلام کا قول جو آپ نے اس دن ملاحظہ کیا، ہر چیز کو برتن میں یا ایک شے میں ڈالا جائے، وہ شے اس برتن کو یا چیز کو تنگ کر دے گی. آپ اس کے اندر پانی ڈالیں اس کپ میں تو اس کا احاطہ کم کر دے گی یا نہیں؟ واحد چیز علم ہے کہ وہ نفس میں جائے نا تو نفس کو وسعت دیتی ہے. اگر علم نہ جائے نا تنگ ہوتا جاتا ہے. علم جتنا اس کے اندر پھینکتے جائیں گے نفس کا احاطہ بڑھتا چلا جائے گا، چھاتی چلی جائے گی، غالب آتی جائے گی، محیط ہوتی جائے گی چیزوں کے اوپر. اسی لیے نفس کا صفت کیا ہے؟ محیطۃ، احاطہ کرتی ہے. یا علمی احاطہ ہے یا وجودی احاطہ ہے. یہ پہلے بھی عرض کیا، یا علمی احاطہ ہے یا وجودی احاطہ ہے. وجودی احاطہ ولایت کے مراتب بن جاتے ہیں. علمی احاطہ ہم سب کر سکتے ہیں. اب آئیں آپ ذہن کو. ان میں سے اب سمجھانے کے لیے وہ کیا بیان کر دیتے ہیں؟ لکھیں نفس کی اب تعریف. یہ سمجھانے کے لیے تشریح ہے، کوئی ایسی تعریف نہیں ہے، تشریح ہے. یہ تشریح منطقی تشریح ہے. صحیح ہے. لکھیں نفس ایک ایسی معذرت ذہن لکھیں ذہن نفس کی ایک قوت ہے جو حواس ظاہرہ اور باطنہ پر مشتمل ہوتی ہے، اور اس میں چیزوں کی صورتیں منطبع یا منعکس ہوتی ہیں. اور اس میں چیزوں کی صورتیں منعکس ہوتی ہیں، اور جو چیز منعکس ہو اس میں اس کو وجود ذہنی کہا جاتا ہے، جو کہ علم ہے. اب اس میں ہمارے پاس یہ میں آپ کو لکھ دیتا ہوں، یعنی ذہن کے نام سے ہمارے پاس چند امور آ گئے. وہ آپ نے نکات اپنی جگہ لکھنے ہیں. ذہن کیا اب ہم نے کیا؟ ذہن ایک قوت نفس ہے. یہ قوت ہمیں کوئی باڈی پارٹس لیبارٹری ان میں نہیں نظر آئے گی، درست ہے؟ ایک قوت ہے. نمبر 2، یہ قوت حواس ظاہرہ اور حواس باطنہ پر مشتمل ہے. نمبر 3، اس قوت کی مثال آئینے کی سی ہے.
جیسے آئینہ میں تصویر منعکس ہوتی ہے، اسی طرح سے حواس کے ذریعے قوت یعنی ذہن کہہ لیں اور بریکٹ میں لکھ لیں قوت نفس، ذہن میں صورتیں منعکس ہوتی ہیں۔ نمبر 4، یہ منعکس ہونے والی صورتیں وجود ذہنی کہلاتی ہیں، جسے علم حصولی بھی کہا جاتا ہے۔ درست ہے؟ یہ لکھا چوتھا پوائنٹ، یہ قوت ہے لکھی اسے، چوتھا پوائنٹ یہ منعکس ہونے والی صورتیں، ذہن اور صورتوں میں فرق، ادھر آپ نے چوتھے میں ذہن میں اور صورتوں میں فرق کرتا ہے۔ درست ہے؟ وجود ذہنی بہت اہم اصطلاح ہے، اسے کہتے ہیں وجود ذہنی۔ درست ہے یہ بات؟ یہ ذہن کے ہے نا، آپ نے اب یہ مباحثہ کریں گے تو یہ آپ کے لیے مسئلہ حل ہوگا۔ آج ہم نے اس کو پڑھا، آئے اب اس میں ہم تیزی سے ایک اور نقطہ دیکھ لیں، وہ آپ کو منطق کے تیسرے حصے میں صحیح طرح سے حل ہوگا۔ درست ہے؟ منطق کے تیسرے حصے میں یہ ہے کہ حواس دو حصوں پر مشتمل ہیں، حواس ظاہری اور حواس باطنی۔ حواس ظاہری کیا ہیں؟ نمبر 1، حصے باصرہ یعنی دیکھنے کے حص، حصے سامعہ یعنی سننے کی حص۔ یہ دو حصے سب سے اہم ہیں۔ ان میں جامع ترین حص کون سی ہے؟ سننے کی یا دیکھنے کی؟ اسی طرح سے ایک اور حصہ ہے، حصے لامسہ یعنی لمس، چھونے کی حص۔ اسی طرح حصے ذائقہ یعنی چکھنے کی حص، اور پانچویں ہے حصے شامہ یعنی سونگھنے کی حص۔ اسے انگلش میں کہتے ہیں 5 سینسز۔ حواس باطنہ یہ بھی 5 ہیں۔ پہلی کیا ہے؟ حصے مشترک، یہ صرف نام لکھیں۔ دوسرا ہے قوت خیال، تیسرا ہے قوت وہم یا واہمہ، چوتھی ہے قوت حافظہ، پانچویں ہے قوت متخیلہ۔ اس کو صحیح طرح لکھ لیں، قوت متخیلہ۔ اسے آپ نے کل بھٹا لگا دیا ذہن میں۔ اب آپ نے دیکھا حواس کہاں پر ہیں؟ ذہن۔ اس سے ہمارے جو اسلامی فلاسفہ ہیں وہ متفق ہے اس بات سے کہ یعنی ملا صدرہ مراد ہیں، ادھر مکتب ملا صدرہ حکمت مطالعہ کہ حس جو ہے وہ مجرد شے ہے۔ اس لیے آپ نے کبھی سفر کیا ہوگا، سفر میں آپ شہروں کے نام، روڈیں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں گزرتی ہیں یا نہیں، آپ کو پتہ لگتا ہے۔ لیکن جب آپ کی یعنی اس جگہ پہ عضو بھی ہے، دیکھ بھی رہا ہے، روشنی بھی آ رہی ہے، آنکھوں سے سامنے گزر بھی ہے، جب حس نہیں ہے تو دکھائی نہیں دیتا، سمجھ آئی؟ اس سے وہ کہتے ہیں کہ حس جو ہے نا، اسی طرح ایک اور مثال،
اب ایک بندہ طالب علم دیکھتا رہی ہوں، اصل آنکھیں بھی نہیں جھپکاتا، تو آپ اس سے کیا سمجھ لیتے ہیں؟ درس بڑے انہماک سے پڑھ رہا ہے یا کسی اور دنیا میں ہے؟ کسی اور دنیا میں ہے نا. آپ کے یار وہ کہ میں استاد دیکھ رہا تھا، پڑھ رہا تھا، تو پھر آپ کہتے ہیں میں ابھی پوچھ لیتا ہوں. آپ کہیں گے ادھر اس کی آنکھ ایکٹیو ہے، دنیا کے سارے وسائل جو اس تک معلومات آنکھ سے فراہم کریں وہ موجود ہیں، لیکن حس ایکٹیو نہیں ہے، حس فعال نہیں ہے. حس فعال ہو تو انعکاس ہوتا ہے ذہن میں، درست. بس ذہن کی مثال کی آئینے کی سی ہے. حس مشترک کا آغاز ادھر سے ہے. آئینے کی اب آپ نے دیکھا ذہن کی کتنی خصوصیات ہیں، لیکن ذہن نامی کوئی چیز نفس میں جدا کر کے ایک ڈبے کی صورت میں یا باڈی پارٹ کی صورت میں موجود نہیں ہے. یہ نفس کی خصوصیات ہیں، تو ہم نے ایک خصوصیات کو ملاحظہ کرتے ہوئے مجموعہ بنا کے نام ہی ذہن رکھ دیا اس کا، درست ہے. یہ جو آئینے والا ہے نا، اس کو بہت غور سے دیکھیں. آئینہ دیکھیں، یہ شیشہ ہے نا ہمارے سامنے لگا ہے، یہ بال پوائنٹ دیکھیں، یہ بال پوائنٹ اس کے میں سامنے لایا تو تصویر منعکس ہوئی یا نہیں؟ ابھی آپ کا وجود جو ہے، یہ بال پوائنٹ آپ کی آنکھیں ہیں، وہ آئینہ کیا ہے؟ ذہن ہے. جیسا یہ یہاں پر ہے ویسے ادھر منتقل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے نا. ادھر جب وہ بن رہا ہے تو ادھر بننے والا مارکر کیا کہلائے گا؟ ادھر والا مارکر کو مارکر کہتے ہیں. یہ اگر ذہن ہے، ذہن میں جو مارکر بن رہا ہے اس مارکر کو کہہ رہے ہیں وجود ذہنی، اور دوسرا نام ہے علم حصولی، درست ہے. یہ آئینہ نفس ہے. ذہن کا آپ نام رکھ سکتے ہیں آئینہ نفس. ادھر آئینہ نفس کے اندر ساری چیزیں کون منتقل کرتا ہے؟ حواس. حواس کا ڈائریکٹ کس سے تعلق ہوتا ہے؟ جسم کے باڈی پارٹ سے. اسی لیے ایک بڑی پیاری اصطلاح ہے، اور اسی کے اوپر آج کا درس ختم کرتے ہیں. بقیہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے، کیونکہ ذہن کو کھول کے بیان کرنے کی ضرورت تھی. وہ یہ ہے، بڑی خوبصورت تعبیر ہے، آپ غور کریں گے بڑی چیزیں جان لیں گے. ذہن کو انہوں نے حواس کو نام دیا ہے جاسوس کا. جاسوس کو چھوڑتے ہیں پتہ لگتا ہے. آج کل تو ایسے ایجنسیاں شیعوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں، وہ چھوڑ دیتے ہیں نا اپنا بندہ تو ساری معلومات اس تک پہنچاتے ہیں. اب مثال کے طور پہ آپ پڑھ رہے ہیں، ادھر دو بندے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ میں سے ایک برادر کا نام لیتے ہیں، تو آپ نے جیسے ہی سن لیا تو آپ کو پتہ نہیں، یوں مڑ کے دیکھا میرے متعلق انہیں پتہ لگ جائے گا میں ہوں، کہ میں ان کی طرف توجہ کیے ہوئے ہوں. آپ اپنی حس سماعت کی چھوڑ دیتے ہیں، جاؤ ذرا پتہ کرو، اور ادھر یوں دیکھتے رہیں گے. ایسا ہوتا ہے نا، حس آپ نے چھوڑ دی ہے، حس چھوڑ دی ہے، وہ حس آپ کو بتا رہی ہے. اس لیے اس کو کہتے ہیں جاسوس. جاسوس ہمیشہ صحیح خبریں نہیں دیتا، اس لیے جو حس کی بنیاد کے اوپر فیصلے فوراً کر دے اسے انسان سے تعبیر نہیں کرتے. حیوان یہی کام کرتا ہے، جو حس کے اوپر فیصلے فوراً فیصلہ انجام دے دے. کیونکہ جاسوس انسپیکٹر کو پہنچاتا ہے، وہ غور و فکر کرتا ہے. ہمارا انسپیکٹر عقل ہے، فکر ہے، ذہن کے تک تو پہنچانی. حواس کو جیسے اسے جیسی خبر ملے گی ویسی پہنچائے گا نا. تو ممکن ہے جاسوس کو غلط خبر ملی ہو. جاسوس خیانت نہیں کرتا. ہمارا یہ حس کا جاسوس ایسا ہے جو کبھی خطا نہیں کر سکتا. اس کی قوت کم ہو سکتی ہے. جیسے ابھی ہم دیکھتے ہیں اوپر ستارے ٹمٹماتے نظر آتے ہیں یا نہیں؟ مطلب میں یہ اینک اتار دوں نا، مجھے ساری روشنیاں ٹمٹماتی نظر آئیں گی. تو مجھے جو حس بتا رہی ہے وہ حس جھوٹ نہیں مجھے بول رہی. اس حس کی قوت اتنی ہے، اس حس کی کیا ہے؟ قوت اتنی ہے. اس لیے حس حواس جو آپ تک خبریں پہنچاتے ہیں ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی. اس کو انسپیکٹر جو اندر کا ہے وہ درست اس کی ترتیب وغیرہ دے کے اس لیے غور و فکر کرتا ہے. اس لیے جو غور و فکر کے بغیر فوراً رسپانس دے دیتا ہے، یہ اس کو کہتے ہیں کہ انسان نہیں ہے، حیوان یہ کام کرتا ہے. اور حس کا قوی ہونا یہ کوئی بہت بڑی خوبی نہیں ہے، عقل کا قوی ہونا خوبی ہے. کیونکہ ہم جو حس اپنی لے آئیں وہ چھوٹے چھوٹے حشرات اس میں ہم سے آگے ہیں. چونٹی کہاں سے خوشبو سونگھ لیتی ہے؟ ریچھ تو کلومیٹروں سے خوشبو سونگھ لیتا ہے. اور یہ جو انسان مرتا ہے تو
تو انسان پہ جب مرتا ہے نا تو ایک مکھی اس کے اوپر آتی ہے، وہ کئی 100 کلومیٹر سے بو سونگھ لیتی ہے، کئی 100 کلومیٹر سے۔ وہ عقاب کہاں سے دیکھ لیتا، چھوٹی سی آنکھ ہے، اتنی بڑی ہماری آنکھ ہے، وہ قریب پتھر نظر نہیں آتا، ٹھوکر لگ کے گر جاتا ہے۔ اور عقاب دیکھے کہاں سے ہوتا ہے؟ کبھی چمگادڑ دیکھی ہے؟ اس کی نا لمس کی حس بہت تیز ہے، آنکھیں اس کی نہیں ہے، اتنی تیز ہے کہ کسی شے سے ٹکراتی نہیں ہے، کیسے نکل جاتی ہے۔ تو آپ تو تصور نہیں کر سکتے حواس میں یہ جو حشرات ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حواس میں انسان کو اتنا کبھی نہیں رکھا۔ وہ اس لیے باتیں غلط سن لے گا تو اندر جب جاتا ہے وہ انسپیکٹر کے حوالے نہ کرے، خیال کے حوالے کر دے، وہ ساری دشمنوں والی باتیں بتائے، وہ تو تمہارے اوپر یہ باتیں کر رہے تھے، وہ کر رہے تھے، اس طرح کہہ رہے تھے۔ خواتین کی عادت ایسی ہوتی ہے نا، اس لیے خواتین کی باتیں سن کے فوراً جذبات میں نہ آئیں، وہ آرام سے ان کی باتیں سنیں، پھر پلس مائنس کریں۔ پلس مائنس کیے بغیر آپ نے کر دیے نا، پھر لڑائی جھگڑے ہی ہیں، لڑائی جھگڑے کی لڑائی سے بچہ بھی ہے، بچہ جو ہے وہ ہمیشہ ویسے ہے کہ صحیح چیزیں ہی پکڑتا ہے، لیکن خطائیں کرتا ہے، بڑی بڑی خطائیں کر دیتا ہے، صحیح ہے، سمجھنے میں، بولنے میں۔ اسی لیے عاقل ہونا ضروری ہے گواہی کے لیے۔ 11 12 13 سال بالغ نہیں ہوا تو بچے کی گواہی قبول نہیں ہے۔ آپ کی نہیں، میرے بچے نے دیکھا ہے، یہ میرے سامنے ایسے واقعات بہت سارے ہوئے ہیں۔ تو بچوں میں ایک دن بچے کو مظلومیت چڑھی ہوئی ہے تو اس نے ہلکا سا دھکا بھی دے دیا اور رونا شروع کر دے گا، اور ایک دن اسے شوخی چڑھی دیا، اس نے سر پہ پتھر بھی مار دیا تو ہنس رہا ہوگا، ادھر پیچھے والدین لڑ رہے ہوتے ہیں پکڑ کے۔ تو بچوں کی اپنے مزاج ہوتے ہیں، تو ان کے احساسات، وہ خبر احساسات دیتے ہیں، ان کے وہ احساسات کی زبان، حس کی زبان بولتے ہیں بچے۔ حس جو ہے وہ ہمیشہ انصاف نہیں کرتی۔ حس کہاں ہوتی ہے؟ اس معلومات کے مطابق کہاں پہ ہوتی ہے حس؟ ذہن میں، یہ ضرور رکھیں، حس ذہن میں۔ اور ذہن کس کا قوت ہے؟ ایک ہے حالت کے لیے قوت، حالت نہ کہ قوت کی، یہ جدا نہیں ہوتی نفس سے، حالت تو آتی جاتی رہتی ہے نا، قوت کے۔ قوت بہترین تعبیر ہے، سمجھانے کے اعتبار سے بہترین تعبیر کیا ہے؟ قوت ہے۔ تو ذہن آپ کے سامنے کچھ کھل گیا۔ ذہن کن چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے؟ اہم ترین خصوصیات 3 کیا ہیں ذہن کی؟ پہلی خصوصیت اس کی کیا ہے؟ حواس پر مشتمل ہے، حواس ظاہری پر بھی، حواس باطنی پر بھی۔ حواس باطنی انشاءاللہ منطق کے تیسرے حصے میں پڑھیں گے، ابھی میں بیان نہیں کرتا، رٹا ادھر لگا لیں۔ حواس پر مشتمل ہے پہلی دوسری خصوصیت آئینہ ہے حواس کے لیے۔ حواس پکڑ کے کہاں پہ پاتے ساری لاتے ہیں؟ ذہن کے پاس، ذہن سے عقل اٹھاتی ہے۔ عقل کہاں سے اٹھاتی ہے؟ ذہن اپنے پاس محفوظ کر لیا، یعنی یہ ایک ایسا آئینہ ہے جس نے حفاظت اپنے اندر محفوظ بھی کرنا ہے۔ دوسری خصوصیت کیا ہے؟ ذہن کیا ہے؟ نفس کا آئینہ ہے۔ نمبر 3، وہ جو اس آئینے میں چیزیں بنتی ہیں، ضروری ہے کہ ادھر باہر کی چیزیں بنے، اندر ہی اندر ممکن ہے چیزیں بن جائیں، آپ تصورات جو کرتے ہیں، وہ جو بنتی ہیں چیزیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ وجود ذہنی، علم حصولی، کیا کہتے ہیں؟ معلومات بھی کہتے ہیں انہیں، مفاہیم بھی کہتے ہیں، معنی بھی کہتے ہیں۔ ادھر سے معنی بھی حل ہو گیا، وہ ہم نے پڑھنا ہے۔ لفظ کس کے لیے ہم نے نحو میں پڑھا ہے؟ لفظ کس کے لیے ایجاد ہوا ہے؟ معنی کے لیے۔ معنی کیا ہے؟ ذہن میں بننے والی صورتیں، صحیح ہے۔ لفظ اس معنی، اگر لفظ ہم نہ بولیں نا تو اندر کا معنی پہنچ ہی نہیں سکے گا۔ اس لیے یہ چھوٹے بچے جو ہیں وہ رو رو کے بیان کرتے ہیں، وہ رو رہا ہے بچہ، کوئی مشکل ہے، وہ مشکل کیا ہو سکتی ہے؟ ممکن ہے بھوک لگی ہو، ممکن ہے کوئی خارش ہو رہی ہو، ممکن ہے نیند نہیں پوری، ممکن ہے درد ہو رہی ہو، 1000 چیزیں ہیں، لیکن وہ رو کے بتاتا ہے، کیونکہ اندر کی بات کیسے بیان کرے، لفظ نہیں بول سکتا۔ تو یہ ہمارے پاس 3 خصوصیات دہرائیں اور پھر ختم کریں۔ پہلی خصوصیت کیا ہے ذہن کی؟ حواس پر مشتمل۔ نمبر 2، نفس کا آئینہ نفس ہے۔ نمبر 3، جو صورتیں اس میں بنتی ہیں وہ صورتیں کیا کہلاتی ہیں؟ وجود ذہنی، وجود ذہنی۔
اور علم بھی کہتے ہیں، معلومات بھی اسے کہتے ہیں، علوم علم حصولی بھی کہتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلیہ الطاہرین۔